مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ موجودہ سیلاب آزمائش ہے یا عذاب الہی؟ علماء کرام نے دو صورتیں نقل کی ہیں، صورت اول ہو تو یہ آزمائش ہے، صورت ثانی ہو تو یہ عذاب الہی۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ انسان کی زندگی دقتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے حضرت انسان کو دقتوں، مصیبتوں میں پیدا کیا، لیکن بندہ مومن ہراساں نہیں ہوتا، اس کی نظر ہمیشہ فاعل حقیقی اللہ رب العزت ہی کی طرف رہتی۔ وہ اسی کو مسبب الاسباب جانتا ہے کہ اگر کبھی کوئی مصیبت آئے تو وہ بہترین نعم البدل عطا فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سوال میں تھوڑی سی ترمیم کر کے ہم جواب کی طرف آتے ہیں۔ سوال کچھ اس طرح بن جائے کہ موجودہ سیلاب آزمائش ہے، عذاب الہی ہے یا نااہلی ہے؟ خصوصاً جب ڈی جی موسمیات صاحبزادہ خان نے انٹرویو دیا کہ ورلڈ ساؤتھ ایشین کانفرنس کے فوراً بعد مئی کے پہلے یا دوسرے ہفتے وزیر اعظم صاحب کو بلوچستان اور سندھ کے سربراہان کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ جناب والا امسال بارشیں زیادہ ہوں گی، مونسون اپنے زوروں پر ہوگا، درہ کابل بفر جائے گا، سوات میں طغیانی آئے گی، تو کوئی ایسا سدباب کرنا چاہیے، کوئی الرٹ جاری کرنا چاہیے، رضاکاروں کو تیار رکھنا چاہیے، اجناس کے حوالے سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگی۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں یہ قوم ایسی قوم ہے کہ ہماری نااہلیوں کو یہ عذاب الہی کہہ کے سائڈ پہ کر دیں گے۔ کمال کی بات نہیں ہے، ہم وہ ہاری، وہ مزدور، وہ غریب لوگ جن کے گھر بہہ گئے، جن کے مال مویشی چلے گئے، جن کے بچے ختم ہو گئے، اور لوگوں نے اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے جاتے ہوئے دیکھا، قیامت سا قیامت منظر تھا، لیکن ہم کتنے آرام سے کہہ گئے کہ بھئی یہ عذاب الہی ہے۔ کمال کی بات ہے، یہ بلاول ہاؤس میں کیوں نہیں آیا؟ یہ بڑے بڑے محلات میں کیوں نہیں آیا، جن کی راتیں عیش و عشرت میں بسر ہوتی، جن کی ساری ساری رات طوس و ربابوں پہ رقص کرتے ہوئے گزرتی، جن کا سارا سارا دن عیاشیاں اور داد عیش دیتے ہوئے بسر ہوتا، جو جاہ و حشم کے شیدائی ہیں، جو طبل و علم پہ فدائی ہیں، ایسے لوگوں پہ نہیں آتا؟ وہ جو ہر وقت اللہ سائیں کہنے والے لوگ ہیں، جو ذرا ذرا سی بات پہ بچہ گر جائے تو بسم اللہ کہہ کے اٹھانے والے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی تم پہ عذاب الہی آیا۔ چائنا میں سیلاب نہیں آتے، مگر وہاں اتنی تباہ کاریاں کہ 2 لوگ وہاں پہ پھنسے ہوں تو کئی ہیلی کاپٹر آ جاتے ہیں، یا 5 دوست چٹان پہ کھڑے کہ اب کوئی ہیلی کاپٹر آئے، اب کوئی امداد آئے۔ بھی ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہہ دیا عذاب الہی ہے، لیکن ہم تو ابھی زندہ، ہمیں تو کوئی بچانے آئے۔ وہ ہیلی کاپٹر جو ایک گراؤنڈ کو سکھانے کے لیے آ جائے کہ ابھی میچ شروع ہوگا، وہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے نہ آئے، اور ہم کہیں کہ یہ عذاب الہی، ہم کہیں یہ آزمائش ہے۔ ہم نااہلیوں کو کتنی آسانی کے ساتھ یہ کہہ کے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں کہ جناب والا یہ بس اللہ کی طرف سے ہونا تھا، یہ ہو گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی، درہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے زمین پہ مارا اور کہا زمین تو کانپ کیوں رہی ہے کہ عمر تجھ پہ عدل نہیں کرتا؟ تاریخ گواہ ہے، عمر کے زمانے میں پھر زلزلہ نہیں آتا۔ کتنا آسان تھا، کہہ دیتے بھی یہ حکم ربی ہے، عذاب الہی ہے، مسلمانوں تمہارے اعمال ہی اس طرح کے ہیں۔ پوری دنیا کے کافروں کو چھوڑ کر جو رب کے حضور سجدہ ریز ہونے والے ہیں، ہر بندہ ان کے بارے کہہ رہا ہے بھی ان پہ عذاب الہی آ رہا ہے۔ نااہلیاں جن کے بارے سرکار نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب تم دیکھو امور نااہلوں کے سپرد ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو قیامت وہ جو آئے گی سو آئے گی، یہ قیامت جو زندوں پر آ رہی، یہ قیامت جو ہم جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی پھر تباہی مقدر ہوگی، بربادی مقدر ہوگی۔ ووٹ لینے والے کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، وہاں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ووٹ دینے والے بیچارے ہاری، بیچارے کمی، بیچارے مزدور، بیچارے مہاجر، بیچارے اللہ کا نام لینے والے، رسول اللہ کے نام پہ جانے فدا کرنے والے، وہ سارے کے سارے آپ دیکھیں کوئی پرسان حال نہیں۔ پرسان حال کون ہے؟ وہ جن کو آپ نے نااہل قرار دیا، وہ جن کو آپ نے کہا یہ تو دہشت گرد لگتے، وہ سارے کے سارے میدان عمل میں ہیں۔ تحریک لبیک والے میدان عمل میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ رسول کا نام لینے والے یہ سارے میدان عمل میں ہیں کہ نہیں؟
وہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ امام صاحب ممبر رسول پہ بیٹھے رو رہے ہیں کہ میرے پاس یہ لسٹیں ہیں، یہ لوگ، یہ بچے بھوکے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں جناب والا ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بال ترمتی گھر دا سامان چا چا کری باہر شاید متا کے شبا چ ونجے متا ساڈے نال میں میں سامان چینا کھڑا میں ہی گھر دا چھوٹے ہی میں ایو ڈے میں 4 بال ہیں میں کوئی تھا نے پہ رہ کے چاچا پورے 24 گھنٹے گزر گئے نہ تھا ایک لقمہ روٹی نہ کھائے نہیں کھاتا۔ چیز نہیں۔ یہ سارے لوگ جن کو آپ کہتے ہیں جی مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے، یہ سارے کے سارے میدان عمل میں، یہ اس دن سے لے کے آج تک میدان عمل میں ہے، یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں جو کام حکومت وقت کو کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر ایسی نااہلی بھی آپ نے دیکھا، وہ ہنی مون ہوٹل 2010 میں بھی گرا، اب 2022 کا سیلاب آیا پھر گرا۔ حالانکہ پروٹیکشن آف سوات ریور ایکٹ موجود ہے کہ جس کے تحت دریا کے کناروں سے 200 فٹ کے فاصلے پہ کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ دریا کے کنارے یہ بنا، 2010 میں بھی سیلاب آیا یہ تباہ ہوا، 2022 میں آیا یہ تباہ ہوا۔ تو نااہلی سی نااہلی، جب معلوم ہے کہ بھئی دریا نے اس رستے سے گزرنا ہے، یہ سیلاب کے پانی کا رستہ ہے، تو قدرتی راستے کو روکا جا رہا ہے، قد آدم سڑکیں بنائی جا رہی، تو پھر ہم کہیں کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ آنا تھا سو آ گیا۔ تو نااہلیاں یہ کہہ کے رد کی جا رہی ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے، یہ آزمائش۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ اس میں ہم نے آپ کے سوال میں تھوڑی سی ترمیم کی کہ اس کو آزمائش، عذاب الہی یا نااہلی تینوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ رہا یہ سوال کہ کیسے پتہ چلے یہ آزمائش ہے یا عذاب الہی، اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے، اگر کوئی ایسی مصیبت آئے، کوئی ایسی آفت آئے، کوئی ایسی بیماری آئے، کوئی ایسی بلا آئے جس کے بعد انسان اللہ سے دور ہٹ جائے، شاکی ہو جائے، شکوے شکایتیں کرنا شروع ہو جائے، مولا میں ہی ملا تھا، مولا میرا ہی گھر اجاڑنے کے لیے رہ گیا تھا، پاک پروردگار بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، ان کو دنیا میں سب کچھ مل گیا، ہمارے لیے فقط وعدے رہ گئے۔ جب بندہ شکوے شکایتیں شروع کر دے، علماء نے فرمایا وہ جان لے یہ عذاب الہی ہے، یا بدکاری کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو جان لے یہ عذاب الہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مصیبت پریشانی آئے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دے، اے مولا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، تو یہ آزمائش ہے، یہ عذاب الہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہر بات پہ یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ تم پہ عذاب الہی آیا ہے، اے پاکستان کے کمیوں، اے ہاریوں، تم پہ یہ عذاب الہی آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی توہین ہے، یہ بہت بڑی جسارت۔ وہ لوگ جو بیچارے سادہ لوگ مسلمان ہیں، بات بات پہ اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں، اللہ سائیں پکارنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ سرائیکی وسیب دیکھ لیں، جنوبی پنجاب دیکھ لیں، آگے سکھر اور پھر بلوچستان تک دیکھ لیں، کیا یہ اتنے زانی، اتنے شرابی، اتنے پاپی ہو گئے کہ ہمیں ان کے پاپ نظر نہیں آتے جو ساری ساری رات گناہوں میں گزارتے، جو سارا سارا دن سازشوں میں بسر کرتے، ہمیں ان کے گناہ نظر نہیں آتے، ان غریبوں کے نظر آتے، ان کمیوں کے نظر آتے، ان ہاریوں کے نظر آتے، جو بیچارے رزق حلال کے لیے صبح سے لے کے شام تک کوشش کرتے، کاوش کرتے۔ ہماری ممبروں سے دعائیں ہو رہی، وہ جنہیں آپ کہتے ہیں جی آپ کا سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ ممبروں پہ دعائیں بھی کر رہے ہیں، وہ آنسو بھی بہا رہے ہیں، وہ اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، جگہ جگہ کیمپ بھی لگا رہے ہیں، میدان عمل میں بھی کھڑے، اور دعا کیا کرتے ہیں، مولا ہم تیرے کمزور نادار بندے، اے پاک پروردگار ہم پہ رحم فرما، مولا یہ حکمران جو ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، مولا یہ تو رحم نہیں کرتے، مولا تو رحم فرما، تو فضل فرما، ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرما، ہمیں اہل قیادت عطا فرما، اور پاک پروردگار وہ لوگ جو سیلاب میں دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت اور بخشش فرما، اے پاک پروردگار جو سیلاب متاثرین ہیں انہیں بہترین نعم البدل عطا فرما۔